پھوپھی اور بھتیجا، ان میں وراثت کی تقسیم۔ میرے والد صاحب کا ایک مکان ہے جس کی مالیت تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک بھائی تھے اور ایک میں۔ بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، یعنی ہم پھوپھی اور بھتیجا اس مکان کے وارث ہیں، اور میرے اپنے 2 بیٹے ہیں۔ اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کرن شیخ کراچی سے۔ دیکھیں، والد صاحب کا مکان جس کی مالیت 2-2.5 کروڑ روپے ہے، آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے والد کے تو بیٹے ہوئے نا، تو پھوپھی کا کیا؟ یہ تو پھوپھی اور چچا کی وراثت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ابا کے بیٹے اور بیٹی کی وراثت کی اور پوتے اور بیٹی کی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کی جو تعبیر ہے وہ غلط ہے۔ خیر جی، یا شاید یہ ہمارے بندے نے وہ عنوان لگایا، میرا خیال ہے۔ خیر دیکھیں، آپ کے ایک بھائی تھے اور ایک میں۔ بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر بھائی کا انتقال آپ کے ابا کے انتقال سے پہلے ہوا تو بھائی کی وہ تو ظاہر ہے خود بخود پوتے جو ہے نا بیٹے کی جگہ بن جائیں گے، تو بھی یعنی پوتے بیٹے کی جگہ آ جائیں گے پھر۔ اور اگر بعد میں انتقال ہوا تو بھی یہی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی آپ کو یہ ڈیٹیل بیان کرنی پڑے گی کہ آپ کے پہلے تو آپ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ کرے آپ کے ابا زندہ ہی ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو۔ بہرحال اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا اور اسی حالت میں بالفرض مستقبل میں انتقال ہو گیا تو اس کے 2 ہی وارث ہیں۔ آپ کی والدہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، پھر آپ کے والد کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی جو آپ کے والد کا حصہ ہے نا وہ والد کے والدین کو جائے گا، والد کی زوجہ کو جائے گا، اور پھر آپ کو ملے گا اور پوتوں کو ملے گا، کیونکہ آپ کا کوئی دوسرا بھائی موجود نہیں ہے۔ اگر دوسرا بھائی موجود ہوتا تو پھر پوتوں کو نہیں ملتا۔ تو آپ کے والد کی وراثت آپ کے والد کے والدین جو کہ آپ کے دادا دادی کہلائیں گے، آپ کے والد کی زوجہ جو کہ آپ کی والدہ کہلاتی ہیں، اور پھر جو ان سے ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ آپ میں اور آپ کے بھتیجوں میں تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا بھائی زندہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہتر یہی ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل لکھ کے نا کون کون زندہ ہے وہ ڈیٹیل لکھ کے بھیج دیں، تو پھر تاکہ تفصیل سے جواب دیا جا سکے۔ وہ پورا کیے بغیر استخارہ کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، انڈے میں خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ مرغی کے انڈے میں کبھی خون نکل آتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اس حصے کو پھینک کر انڈا استعمال کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب کچھ عرصے سے یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ پورا انڈا ناپاک ہو جاتا ہے، جس برتن یا تیل میں اسے ڈالا وہ بھی ناپاک، اور وہ انڈا استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں اہلیہ عرفان۔ جی بالکل یہی بات صحیح ہے۔ انڈے میں اگر خون پیدا ہو گیا تو وہ نجس اور ناپاک ہے، وہ خبائث میں داخل ہے، وہ پورا ناپاک ہے، اس کو پھینک دیں آپ۔